پاکستان کی فارمیسی تعلیم کے وقار کو لاحق سنگین خطرات اور ڈاکٹر ساجد بشیر کی متنازعہ دوبارہ تقرری نے بدعنوانی اور کرپشن کے ایک ایسے دور کا آغاز کیا ہے جس کی بعض گشت اب سرگودھا کے تعلیمی مراکز سے نکل کر لاہور کے لارڈس کالج تک سنائی دے رہی ہے۔ پنجاب کے قلب سرگودھا میں جہاں یونیورسٹی آف سرگودھا سالانہ 25,000 سے زائد طلبہ و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے، جن میں پنجابی، سرائکی، پشتون اور بلوچ برادریوں کی ایک کثیر تعداد شامل ہے، وہاں فارمیسی کی تعلیم کا شعبہ ایک ایسے گہرے اور تشویشناک بحران کا شکار ہو چکا ہے جو پاکستان کی مجموعی تعلیمی ساکھ کو بری طرح داغدار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ساجد بشیر، جن پر مالی خرد برد، جعلی تعلیمی اسناد اور انتظامی دھوکہ دہی کے انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات عائد ہیں، کو نہ صرف ایک اہم اور کلیدی تعلیمی عہدے پر دوبارہ تعینات کیا گیا بلکہ انہیں 21ویں انٹرنیشنل فارمیسی کانفرنس اینڈ ایگزیبیشن IPCE 2024 میں لاہور کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں 29 دسمبر 2024 سے 1 جنوری 2025 تک ہونے والی تقریب میں اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ سال 2012 سے لے کر اب تک 50 سے زائد شکایات کے انبار کے باوجود وہ لاہور کے کوٹ لکھپت کے صنعتی علاقے میں واقع لارڈس کالج آف فارمیسی کے پرنسپل کے طور پر اپنا اثر و رسوخ پوری قوت کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو NAB اور پنجاب کی مسلم لیگ نون کی زیر قیادت حکومت سے جو وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی سربراہی میں 2024 کے انتخابی منشور میں بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا وعدہ کر چکی ہے، فوری اور سخت احتساب کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان کے متنوع معاشرے میں فارمیسی کی تعلیم ایک کلیدی اور اہم کردار کی حامل ہے۔ پاکستان کا فارمیسی کا شعبہ جو ہر سال 10,000 سے زائد پیشہ ور افراد تیار کرتا ہے، 240 ملین کی آبادی، جن میں 20% پشتون اور بلوچ جیسے اقلیتی گروہ بھی شامل ہیں، کے لیے ادویات کی حفاظت اور صحت عامہ کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے HEC کے سخت ترین رہنما اصولوں پر انحصار کرتا ہے۔ یہ معیارات جو فیکلٹی کی شفاف بھرتی، PhD کی نگرانی اور نصاب کی ہم آہنگی کو کنٹرول کرتے ہیں، پنجاب ڈرگ ایکٹ 2023 اور وزارت قومی صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ملک مختار احمد کے صحت اصلاحات کے عین مطابق ہیں۔ تاہم بدعنوانی کا ناسور جیسے کہ پنجابی شہری اشرفیہ کو ترجیح دینے والی اقربا پرستی پر مبنی بھرتیاں جو دیہی سرائکی یا پشتون امیدواروں کو یکسر نظر انداز کرتی ہیں، اس پورے نظام کو اندر سے کمزور کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ایسے ناقص تربیت یافتہ فارماسسٹ پیدا ہو رہے ہیں جو سرگودھا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال یا لاہور کے میو ہسپتال جیسے حساس اداروں میں مریضوں کی قیمتی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ 2005 سے 2023 تک 0.8 بلین روپے کے خطیر بجٹ والے ڈرگ مینوفیکچرنگ پروجیکٹ MS یونیورسٹی آف سرگودھا فارماسیوٹیکلز لیبارٹریز ڈرگ مینوفیکچرنگ لائسنس نمبر 859 پنجاب ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کی ناکامی اس کی ایک واضح اور افسوسناک مثال ہے، جو مبینہ خریداری کی بے ضابطگیوں کی وجہ سے پنجاب کے پسماندہ سرائکی علاقوں کو سستی ادویات کی فراہمی سے محروم کر گئی اور صحت کی خدمات میں نسلی تفاوت کو مزید گہرا کر دیا۔ ڈاکٹر ساجد بشیر کی غیر قانونی تقرری اور دھوکہ دہی کا تفصیلی جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر بشیر کی 2012 میں یونیورسٹی آف سرگودھا کے ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی، یونیورسٹی روڈ سرگودھا میں بطور پروفیسر آف فارمیسی BPS 21 تقرری نے HEC کے 2009 کے معیارات کی سنگین خلاف ورزی کی، جن میں 15 ہائی امپیکٹ HEC سے تسلیم شدہ ریسرچ مقالوں اور غیر جانبدار غیر ملکی ماہرین کے جائزوں کی شرط لازمی تھی۔ 1 نومبر 2009 کو روزنامہ جنگ لاہور کراتی ایڈیشنز میں شائع ہونے والے اشتہار نے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی، لیکن ڈاکٹر بشیر کی کلیدی تحقیق جو یونیورسٹی سائنس ملیشیا کے ڈاکٹر محمد عظمہ احمد حسالی کے اشتراک سے تھی، ستمبر سے نومبر 2009 کے درمیانی وقت کا دعویٰ کرتی ہے، جو واضح طور پر جعلی تاریخ سازی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 20 سے 21 مارچ 2012 کو سلیکشن بورڈ کی میٹنگ جو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن بلاک میں منعقد ہوئی، کورم کی کمی کا شکار تھی، کیونکہ ڈاکٹر ظہور الحسن نے اپنی ڈین شپ کے بعد شرکت کی، جو کہ یونیورسٹی آرڈیننس 2012 سیکشن 13(3) کی سری خلاف ورزی تھی۔ اس وقت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد
محمد اکرم چودھری نے 22 مارچ 2012 کو اس کی منظوری دی اور سنڈیکیٹ نے 9 جولائی 2012 کو مفادات ٹکراؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توثیق کی۔ لاہور ہائی کورٹ کی ریٹ پٹیشن 2021 جو پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس طاری کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس وقت کی گورنر پنجاب پی ٹی آئی سے وابستہ چودھری محمد سرور کو 28 اکتوبر 2021 سماعت 16 ستمبر 2021 کو آرڈر جاری کرنے پر مجبور کیا، جس میں سنڈیکیٹ سے معاملے کی تحقیق کا حکم دیا گیا تھا۔ یونیورسٹی رجسٹرار نے اس حکم کو نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں آخرکار 27 ستمبر 2022 کو سنڈیکیٹ میٹنگ میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ نوٹیفیکیشن 7 نومبر 2022 من جانب ڈپٹی رجسٹرار سید ناصر عباس بخاری، جو بدقسمتی سے اکتوبر 2025 تک غیر حل شدہ ہے۔ غلط جائزے اور مالی بدانتظامی اس بدبخت معاملے کا وتیرہ بن چکے ہیں۔ غیر ملکی جائزوں نے مزید بے ضابطگیوں کو بے نقاب کیا۔ آسٹرو یونیورسٹی کے پروفیسر سیویئر آرنے سین نے ڈاکٹر بشیر کی اشاعت، جو زیادہ تر کم اہمیت کی رپورٹس تھیں، کو ناکافی قرار دیا، جو 15 HEC سے تسلیم شدہ اشاعت کی شرط پوری نہیں کرتی تھیں اور HEC کے معیارات کے تحت غیر معاون تھیں۔ ڈاکٹر حصاری، جو 2009 کی تحقیق میں شریک مصنف اور اس وقت صرف ایسوسیٹ پروفیسر تھے، نے جانبدار مثبت جائزہ دیا، جو HEC کے غیر جانبداری کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ مالی معاملات میں بشیر کی مبینہ رشوت ثانی نے 0.8 بلین روپے کے یونیورسٹی فارما لیبس پروجیکٹ کو تباہ کر دیا، جیسے کہ ڈاکٹر نذیر کے 13 مئی 2022 کے شکایتی خط میں گورنر عمر سرفراز چیمہ کو تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ NAB نے شکایت کو تسلیم کیا، لیکن اکتوبر 2025 تک کوئی وصولی ممکن نہ ہو سکی۔ پنجاب کے 2025 کے آڈٹ نے 1 ٹریلین روپے کی ہوش ربا بے ضابطگیوں کو بے نقاب کیا، جن میں تعلیمی فراڈ سر فہرست ہیں، جنہیں PTI کے اپوزیشن لیڈر ملک ریاض نے PMLN کی سرپرستی سے تحفظ دیار دیا، جیسے کہ یونیورسٹی کے غیر حل شدہ سکینڈلز میں دیکھا گیا، باوجود اس کے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 2025 کا پنجاب احتساب اقدام ہے۔ گورنر رحمان کی پراسرار خاموشی PTI کے گورنر سرور کے نفاذ کے عزم سے متضاد ہے۔ لاہور میں PMLN کے مضبوط گڑھوں میں پنجابی مرکز نیٹ ورک سرائیکی واچ ڈاگ جیسے ڈاکٹر نذیر کو دباتے ہیں، جو بلوچ اور پشتون فارماسسٹس کے مواقع محدود کرنے کے مترادف ہے۔ HEC کے 12 ستمبر 2025 کے سنڈیکیٹ کی فیکلٹی بھرتی کی منظوریاں، جو وائس چانسلر ڈاکٹر کیسر عباس کی زیر نگرانی ہوئیں، ڈاکٹر نذیر کے RTI فائلنگز کے مطابق جاری تحقیقات کو یکسر نظر انداز کرتی ہیں، جو 21 دسمبر 2024 کے فارم ڈی سلیبس تنظیم تبدیلی جیسے ان ہنگاموں کا آنکھیں بند کیے ہے۔ اس سروائی نے حسام میں صاف طور پر کافی بڑا نقصان دیکھا جا رہا ہے، جس کی کافی ساری کہانیاں اور معاشرتی اثرات بھی ہیں۔ عائشہ خان ملتان کی ایک فرضی سرائیکی خاتون طالب علم کی مثال لیجیے، جو لارڈس کالج میں بشیر کی ناقص نگرانی میں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ وہ مستقبل میں لاہور کے میو ہسپتال میں جان لیوا غلطیاں کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر نذیر کی فائلنگز 12 ستمبر 2022 غیر پنجابی فیکلٹی کے خلاف تعصبانہ ورک لوڈ کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ رویہ پاکستان کے کم ترقی یافتہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDG 3 صحت SDG 4 تعلیم کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، جہاں 40% اقلیتی طلباء 15% سے بھی کم قائدانہ کردار رکھتے ہیں۔ مقامی طور پر یہ صورتحال PMLN کے 2024 کے منشور کو نقصان پہنچا رہی ہے، جو پنجاب کے 60% نوجوانوں کو منفی متاثر کر رہی ہے، جنہیں نواز شریف نے میریٹوکریسی کا مستقبل قرار دیا تھا۔ ان تمام گڑبڑ اور تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے فوری اصلاحات، احتساب اور تجدید کا روڈ میپ اب انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ یہ اسکینڈل فوری اور فیصلہ کن عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ PMLN کی قیادت وزیر اعلیٰ مریم نواز اور گورنر بلی رحمان کو 2021 کے گورنر آرڈر کو منوعاً جاری کرنا چاہیے اور NAB کے ذریعے خرد برد کیے گئے 0.8 بلین روپے کی وصولی یقینی بنانی چاہیے۔ HEC کے ڈاکٹر مختار احمد کو یونیورسٹی اور لارڈس کالج کی وابستگیاں اس وقت تک معطل کرنی چاہیے جب تک کہ مکمل اور شفاف آڈٹ نہ ہو۔ NAB لاہور کو تمام کیسز دوبارہ کھولنے چاہیے۔ شہریوں سے پرزور گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر نذیر کی مہم میں ایکس سابقہ ٹویٹر پر شامل ہوں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ ڈاکٹر نذیر یا فارماسیوٹیکل ریویو ملاحظہ کریں۔ پاکستان کے فارماسسٹس سنی اکثریتی پنجابی علاقوں سے لے کر بلوچ اور پشتون سرحدوں تک ایک ایسی مخلص اور ایماندار قیادت کے مستحق ہیں جو قوم کے زخموں پر مرہم پین رکھ سکے اور اسے شفا دے سکے۔